السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم آپ کے لیے میر کی غزل لائے ہیں. اس کا پہلا شعر ہے: موا میں سجدے میں پر نقش میرا بار رہا، اس آستاں پہ میری خاک سے غبار رہا. موا کا مطلب یہاں پر ہے مرا، یعنی مر گیا. موا میں سجدے میں یعنی میں سجدے میں مرا. پر نقش میرا بار رہا، یعنی سجدہ کرنے سے جو نقش ہوتا ہے وہ وہاں پر جم گیا. اس آستاں پہ میری خاک سے غبار رہا. اس کا مطلب ہے آستاں کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر عموماً تو آستاں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی بہت بڑی ہستی یا حیثیت کے لیے، اور عموماً اس کو مذہبی جو ہستیاں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر ان کا اپنے محبوب سے ہی مخاطب ہیں وہ، تو محبوب ہی ہم بھی اس کو سمجھیں گے. غبار رہا کا مطلب ہے، غبار کہتے ہیں مٹی اور دھول کو، یا مٹی کی اس قسم کو جو کہ تھوڑی دیر کے لیے فضا میں پھیلے اور اس کے بعد اڑ جائے. تو بتانے کی کوشش اس شعر میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے سجدوں کے نشان ہمیشہ میرے محبوب کا جو آستانہ تھا، یہ جو میرے محبوب کا در تھا، اس پر موجود رہے. آپ چاہیں تو اس شعر کو حقیقی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ کسی نے اتنی عبادت کی کہ عبادت کرتے کرتے اس کی پیشانی گھس گئی اور وہ خود ایک غبار میں تبدیل ہو گئی، یا پیشانی پر وہ نقش پڑ گئے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں تھے. اور اگر آپ اس کو مجازی معنوں میں لیں تو تقریباً معنی وہی نکلتے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. دوسرا شعر ہے: بتاں کے عشق نے بے اختیار کر ڈالا، وہ دل کہ جس کا خدائی میں اختیار رہا. بتاں جمع ہے بت کی، اور بت سے مراد جیسے اور بہت سارے شعراء کی اپنا محبوب ہوتا ہے، تو میر تقی میر نے بھی اپنے محبوب ہی کے کو کہا ہے. محبوب نہیں بلکہ یہاں تو وہ کئی محبوبوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی بار بار عشق کیا، اور جب عشق کیا تو وہ ایک سے زیادہ تھے، کیونکہ بتاں کا مطلب یہ ہے کہ بت ایک سے زیادہ تھے. وہ دل کہ جس کا خدائی میں اختیار رہا. اب خدائی میں اختیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو دل تھا ان کا، وہ ساری دنیا کا مالک تھا. مطلب یہ، آپ دل کو اگر انسان کی مرضی کے طور پر لے لیں تو وہ اس کو اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو دل تھا وہ تو ایسا مضبوط تھا کہ وہ خود اس کا اختیار تھا، وہ خود حکومت کیا کرتا تھا. لیکن جب محبوبوں کا یا معشوقوں کا معاملہ آیا تو ہمارا دل بے اختیار ہو گیا، یعنی اختیار سے نکل گیا. اور جب کوئی چیز اختیار سے نکل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کو خراب ہی کرتی ہے. تو میر صاحب یہاں پر اپنے دل کے جو محبت کا جو اثر ہے وہ دل پر ایسا ہو گیا کہ وہ دل جو کہ ساری خدائی میں سب پر بھاری تھا، اس کو انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ بے اختیار کر دیا بتوں نے، اور وہ کسی کام کا نہیں رہا. اگر آپ ایک دو جملوں میں اس شعر کا مطلب کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو خراب کر کے ہی چھوڑتا ہے. حالانکہ مرزا غالب نے بھی بہت اعلیٰ شعر کہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ میر تقی میر کے شعر کے مقابلے میں بھاری ہے. وہ نالائے دل میں خس کے برابر جگہ نہ پائے، وہ نالا دل میں خس کے برابر جگہ نہ پائے، جس نالے سے شگاف پڑے آفتاب میں. تو ظاہر ہے کہ غالب کا شعر اس معنوں میں بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں دونوں اساتذہ کا مقابلہ کرنے نہیں بیٹھے تو ہم نے صرف ایک مثال کے طور پر یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. تو شعر کا کم و بیش مطلب وہی نکلتا ہے ہماری دانش میں جو بھی آپ کو ہم نے بتایا. تیسرا شعر ہے: وہ دل کے شام و سحر جیسے پکا پھوڑا تھا، وہ دل کی جس سے ہمیشہ جگر فگار رہا. اس میں دل کی بات انہوں نے کچھ زیادہ کی ہے، اور شاید اسی لیے زیادہ کی ہے کہ دل جو ہے وہی عشق کی جو، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو شروع ہوتا ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. اب اس میں پکا پھوڑا جو انہوں نے استعمال کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پکا پھوڑا کسے کہتے ہیں کہ وہ پھوڑا جو خوب پک جاتا ہے، جس کے اندر مادہ ہوتا ہے، رطوبت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اندر سے انسان کو ایک تکلیف میں مبتلا دیتا ہے.
اور یہ جو پکا پھوڑا سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی پرانا ہو چکا تھا دل کی حالت ایسی ہو گئی تھی، ایسے دکھتا تھا. شام و سحر انہوں نے کہا ہے، یعنی شام اور صبح، یعنی دن وقت ہر وقت جیسے کوئی پکا پھوڑا انسان کو تکلیف دیتا رہتا ہے، اور وہ دل کے جس سے ہمیشہ جگر فگار رہا. فگار کا مطلب ہوتا ہے زخمی ہونا. تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ سارا قصور جو ہے وہ دل کا ہے. ایک تو وہ خود عشق میں مبتلا ہو کر کسی پکے پھوڑے کی طرح ہمیں ہمیشہ تکلیف دیتا رہا، اور دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمارا جگر زخمی رہا. اب دل کے ساتھ جگر کو بہت سارے شعراء نے ملایا ہے، اور اصل بات جو ہے وہ خون والی ہوتی ہے کہ دل نے محبوب کو دیکھا، عاشق ہو گیا، تو کامیابی نہیں ہو سکی. عاشق کو محبوب کے غم میں جدائی میں روتا رہا. جب آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تو خون رونے لگا، اور خون چونکہ جگر پیدا کرتا ہے تو اس لیے جگر کو بھی ایک طرح سے اس میں شامل کر کے اس کو بھی زخمی کر دیا. تو سبب اصل میں دل تھا، جس کی وجہ سے جگر بھی زخمی ہو گیا. یہ شاعرانہ باتیں ہیں، حقیقت میں تو اس کا دور دور سے کوئی کسی سے ایک دوسرے کا تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے اگر ہم اور آپ جو آج کے ماڈرن زمانے میں رہتے ہیں یا جدید دور میں رہتے ہیں کہ دل خون بناتا ہے، جگر خون بناتا ہے، اور دل اس کو سارے جسم میں انسان کے پھیلاتا ہے. لیکن اگر آپ شاعری کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو شاعر یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو تھا اس کی وجہ سے ہمارا جگر بھی زخمی رہا. شعر ہے، بہا تو خون ہوا آنکھوں کی راہ، بہہ نکلا رہا جو سینہ سوزاں میں داغدار رہا. اب سینہ سوزاں کا مطلب ہے جلتا ہوا سینہ، یعنی جو عشق میں ظاہر ہے جو سینہ یعنی دل سے ہی مراد ہے ان کی کہ پورا وہ جل رہا ہے. اب اس کی بہت ہی ایک مزے کی بات ہے، کہہ یہ رہے ہیں اس شعر کے اندر کہ جو ہمارا جو دل ہے، اب اس میں ذرا ایک چیز پر آپ غور کیجئے گا، بہا اور رہا. بہا سے مطلب یہ کہ وہ بہہ گیا، دل ختم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ دل کو کہاں لے گئے اور کیوں لے گئے، کیا اسے لے جا کر کہیں پھینک دیا، دفن کر دیا، قید کر دیا. اگر معشوق نے کیا تو ممکن ہے کہ دفن کرنے لے گیا، اگر پڑوسی لے گیا تو ممکن ہے علاج کے بہانے لے گئے اور پھر اسے بھلا دیا ہو. تو اس کے کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ معنی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اس میں ذرا پیچیدگی تو ہے اس شعر میں، لیکن یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. دل کے ہی بارے میں کہتے ہیں کہ ہم خون کے آنسو روئے، تو ہمارا جو دل تھا وہ ہماری آنکھوں کے رستے سے بہہ کر نکل گیا، اور اگر کبھی رہا بھی ہمارے پاس تو جو ہمارا جلتا ہوا سینہ تھا اس میں ایک داغ بن کر رہا. مطلب یہ ہے کہ دل کو دونوں طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ عشق کے رستے میں دونوں طرح سے دل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں ہے، آپ کے پاس بہہ کے ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے آنسوؤں کے ساتھ آنکھوں کے رستے سے بہہ نکلا ہے. اور اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے جلتے ہوئے سینے میں دل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح کا داغ ہے. اچھا شعر ہے جسے بھرپور شاعری کہتے ہیں، جس کا اصلیت سے اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس شعر میں آپ کو یہی چیزیں جو ہیں وہ اس سے زیادہ ملیں گی. آخری شعر ہے، گلی میں اس کی گیا سو گیا نہ بولا پھر، میں میر میر کر اس کو بہت پکار رہا. بہت مشکل نہیں ہے، شعر آسان ہے، کچھ اتنا اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے. گلی جو ہے اس کی، وہ محبوب کی گلی کی بات کر رہے ہیں کہ میں اس کی گلی میں جا کر میں نے بہت کہا کہ بھائی میر آیا ہے، میر آیا ہے، لیکن پھر وہ وہاں سے مجھے کوئی جواب نہیں رہا. یعنی گلی میں اس کی سے مراد ہے محبوب کی گلی میں گئے اور محبوب کو پکارتے رہے، اپنا نام لے کر بتاتے رہے کہ بھائی میں میر آیا ہوں، لیکن محبوب نے کسی قسم کا کوئی خاص اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اب یہ جواب کیوں نہیں دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیے جواب نہ دیا ہو کہ وہ میر کو بلانا نہ چاہتے ہوں، ان کو مخاطب نہ کرنا چاہتے ہوں.
لیکن اگر آپ اسی انداز کا اور اسی مثال کا ایک شعر دیکھیں، اور اگر ہمارے بہت سارے سننے والے برا نہ مانیں، لیکن یہ جو بہت ہی عمدہ جو اس کا یعنی اسی شعر سے ملتا جلتا ایسا ہی مضمون ہمارے جدید دور کے شاعر ناصر کاظمی نے بہت باندھا ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد ان کی اس پوری غزل کی شرح بھی آپ کی خدمت میں کریں گے۔ آپ نے ضرور وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ تو اس کے ساتھ اس شعر کے ساتھ اس غزل کی شرح ختم کرتے ہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔